GDA پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل زیر انتظام انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک کی کیمپس کے سربراہ ڈاکٹر عفان فائق زادہ نے گوادر پریس کلب کے صحافیوں کو ہاسپٹل کی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے سہولیات کو بہتر بنانے کے بارے میں رائے طلب کی اور ذکر کیا کہ انڈس نے 1 نومبر 2022 کو GDA سے ہاسپٹل کا انتظام سنبھالا۔ زکوٰۃ، خیرات اور دیگر ذرائع سے فنڈز فراہم کیے گئے۔ ہاسپٹل کی سہولیات اور خدمات بغیر کیش کاؤنٹر کے مفت علاج، CT اسکین اور میموگرافی مشین سمیت جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ نئی عمارت، گائنیکالوجی اور دیگر خصوصیات کے لیے الگ وارڈ، 19 کنسلٹنٹس، 41 میڈیکل آفیسرز اور 341 عملے کے ارکان جن کا 87% بلوچستان سے ہے کے تحت اسکول آف میڈیکل، CPEC2 ٹیکنالوجی، کالج آف نرسنگ اور ٹیکنیشین پروگرام کے منصوبے، چیلنجز اور مستقبل کے منصوبے۔ ہاسپٹل چلانے کے لیے 2 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے۔ نومبر تک حل ہونے کی امید۔ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، ڈیزل کے اہم اخراجات برداشت کرنا، موبائل میڈیکل کیمپ ان علاقوں تک پہنچنے کے لیے جہاں طبی سہولیات نہیں ہیں، توسیعی منصوبے بشمول بڑھتے ہوئے وارڈز اور آپریشن تھیٹر۔ بجلی کی فراہمی کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے ہاسپٹل کا مقصد گوادر بلوچستان میں مریضوں کو مناسب سہولیات فراہم کرنا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر عفان فائق زادہ نے تمام صحافیوں کو نئے بلڈنگ کے مختلف شعبوں کا دورہ کرایا اور صحافیوں کو ضیافت کا اہتمام کروایا۔ وہ بھلے میڈیا کے لوگ ہیں، وہ GPA ہے، وہ MPA صاحب ہیں، وہ DC کا آفس ہے، وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایون ایجوکیشن ہماری جو یونیورسٹی آف گوادر ہے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتے رہتے ہیں۔ تو دیر آر مینی کہ جن کے ساتھ ہمارا الحمدللہ بہت اچھا انٹریکشن رہتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب مل کے جو ہے نا یہاں سروسز کو امپروو کر سکیں۔ یہ CT اسکین اور ڈیجیٹل ایکس رے ان کی پکچرز ہیں، ابھی ہم نے شروع نہیں کیے۔ وہ جیسے ہی انشاءاللہ ہمارا یہ سیپریٹ ایکسپریس فیڈر والا کام ہو جائے گا، ہم فوراً ہی انشاءاللہ نئے بیڈز کا آغاز ادھر بھی کر لیں گے۔ موجودہ کہنے کو تو 50 بیڈ ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس 70 بیڈ ہیں۔ ہم مریضوں کو جب داخل کرتے ہیں تو 70 بیڈ کی بنیاد پہ ہم مریضوں کو داخل کرتے ہیں۔ تو یہ GDA پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہم پرانے سائٹس پہ مختلف جگہوں پہ دیکھی تھی کہ وہ سرکولیٹ ہوتی ہے، اور مجھے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن لگی، کیونکہ یہاں جو انفارمیشن اور چائنیز نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی وہ یہ تھا کہ اس کی لاگت جو ہے نا وہ $30.5 ملین تھی۔ اکثر جگہوں پہ وہ $100 ملین لکھا ہوتا ہے، جس میں ہے کہ ہمیں کراچی جانا ہے تو ان کا قصور نہیں ہے یہ کہتے ہوئے۔ یہ نہ کہیے کہ یہ پتہ نہیں کیوں جانا چاہ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو یہ سروسز دی نہیں گئی تھی۔ ابھی الحمدللہ دی گئی ہیں، سروسز موجود ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کیا یہاں پہ ممکن ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ کافی سمجھ گئے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی ہے کہ لوگ اب کراچی جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ اب یقین کریں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اگر کہا جائے کہ اگر آپ کے ٹیسٹ کراچی سے کرائے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ پلیز کر دیں۔ یہ اس چیز کے برعکس ہے جو کہ شروع میں ہوتا تھا، کہ شروع میں لوگ کہتے تھے کہ نہیں مجھے کراچی بھجوا دو۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے، سروسز بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دن بدن کہ وہ بہتر سے بہتر کرتے جائیں، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وہ اندازاً ایک آئیڈیا، اس کے علاوہ جو یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ مجھے کتنا الاؤڈ ہے یہ چیز شیئر کرنا، لیکن آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں۔ بجلی کی سچویشن جی سب کو پتہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ کتنے گھنٹے ہوتی ہے کتنے نہیں، اور ہم تو باقاعدہ ایک منٹ ایک گھنٹے کا حساب رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہے وہ باقاعدہ اس سے پوچھ ہوتی ہے کہ اگر 1 لیٹر 10 لیٹر 1000 لیٹر جتنا بھی یوز ہوا، ایک سارے نا ڈائلسس کے بیچاروں کو بھی ہمیں بھیجنا پڑتا ہے۔ DHQ میں بھی لمیٹیشن ہے، ادھر بھی اکثر کوئی چیزیں نہیں ہوتی، میڈیسن بھی ہم ان کے ساتھ مطلب شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو پرانے سارے پیشنٹ کا ڈیٹا دیکھ کے ہی ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ یہ ساری اسپیشلٹیز ہم امیڈیٹلی شروع کریں۔ تو انشاءاللہ بس یہ کہ سر کو تو پتہ ہی ہے کہ اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے ایکسپریس فیڈر پہ نا، لوڈ جیسی ہی اٹھا پائے گا ایکسپریس فیڈر کے ذریعے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو فوراً شروع کر لیں۔
हमारे